اپنی 6 باتیں خدارہ 10 بستہ گزارش ہے ہر شخص سے چھپا کے رکھیے، زندگی میں کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ بڑی تعداد میں لوگ دھوکہ کھانے کے بعد میرے پاس آتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں سر ہم نے کسی شخص پر ٹرسٹ کیا اور اس نے ہمارے ٹرسٹ کا بیڑا غرق کر دیا، ہمارے خلوص کا بہت برا حال کیا ہے، ہماری جو مخلصی ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا، ہماری محبت کا برا حال کیا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ جو ڈیمیج ہے نا یہ سائیکولوجیکل ڈیمیج ہے۔ یہ جو سائیکولوجیکل ڈیمیج ہوتا ہے یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ انسان فائنینشیل اور باقی سارے قسم کے فزیکل ڈیمیجز کو ریپیئر کر لیتا ہے، لیکن یہ جو سائیکولوجیکل ڈیمیج ہوتا ہے اس کو ریپیئر کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ بڑے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی نقصانات ہیں ان میں جو سائیکولوجیکل ڈیمیج ہوتا ہے یہ اتنا بڑا ڈیمیج ہوتا ہے کہ یہ آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، آپ کو پیسے کمانے کے قابل بھی نہیں چھوڑتا، آپ کو چلنے اٹھنے بھاگنے دوڑنے کے قابل بھی نہیں چھوڑتا۔ تو سب سے جو بڑا ڈیمیج ہے یہ سائیکولوجیکل ڈیمیج ہے۔ یاد خود کو سائیکولوجیکل ڈیمیج سے بچانے کے لیے آج میں آپ کو 6 باتیں بتانے جا رہا ہوں، ان پر عمل کیجئے تاکہ آپ کو سائیکولوجیکل ڈیمیج نہ ہو۔ ہمارے ہاں آج کل اوور شیئرنگ کی بہت بیماری ہے، لوگ بہت ساری چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جب سے سوشل میڈیا ہے نا لوگوں کو سوشل میڈیا استعمال کرنا ہی نہیں آتا، ہر چیز فیس بک پر ڈال دیتے ہیں، اسٹیٹس میں ڈال دیتے ہیں، ہر بات کی تشہیر کرتے ہیں کہ میں اس شخص سے مل رہا ہوں، میں یہ کھا رہا ہوں، میں یہ پی رہا ہوں، میں یہاں بیٹھ رہا ہوں، یہاں اٹھ رہا ہوں۔ یہ جو ہم شیئرنگ کرتے ہیں نا، ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اتنی زیادہ شیئرنگ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ لیکن پھر ہوتا کیا ہے، ہم اپنا نقصان ہم اپنے لیے گڑھا خود کھود رہے ہوتے ہیں، دھوکے کا گڑھا جس میں ہم خود ہی گر جاتے ہیں۔ تو آپ جب بھی لوگوں کے ساتھ کوئی چیز شیئر کریں گے تو گزارش آپ سے ہے بہت سوچ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے شیئر نہیں کرنی، اپنی کمزوری کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ بڑی تعداد لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ کتھارسس کے لیے کسی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ کتھارسس کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی اوور تھنکنگ ہے، آپ اس کے لیے کوئی انسان تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص ملتا ہے، کوئی ذرا سی آپ کی توجہ دیتا ہے، کوئی محبت دیتا ہے، کوئی دوستی، کوئی تعلق دیتا ہے، آپ فوراً اپنا سب کچھ انڈیل کر اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بہت خطرناک بات ہے۔ آپ اپنی ساری انفارمیشن، اپنی تکالیف، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنے راز اپنے ہاتھ میں اٹھا کر پھر رہے ہوں۔ کوئی شخص ملے میں اس کو فوراً یہ ساری باتیں شیئر کر دوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ کمزوریاں شیئر نہ کریں، اپنی کمزوریاں اپنی حد تک رکھیں۔ بڑی تعداد میں ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی کمزوریاں خود لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، پھر بعد میں وہی لوگ جن کو ہم اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہم کھانا کھا پی رہے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہم اکٹھے اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا دکھ سکھ شامل جو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، وہی لوگ ہماری کمزوریوں کو اٹھا کے ہمارے منہ پر تکلیف کی طرح دیو مارتے ہیں۔ یہ ہمارا بہت زیادہ سائیکولوجیکل ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دھوکے سے بچیں، سائیکولوجیکل ڈیمیج سے بچ سکیں، تو اپنی کمزوریاں دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ جس کے ساتھ جتنا مرضی آپ کا ڈیپ کنیکشن ہے لیکن تعلق کس نے بنایا؟ آپ نے بنایا۔ یاد رکھیے، اپنے آپ سے ہمیشہ سوال پوچھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ بہت سے لوگ اب آپ اس تعلق سے ماہر نفسیات کا کام لے رہے ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی دکھ کم کر دے، کوئی ہماری تکلیف کم کر دے، کوئی ہماری پریشانی کم کر دے۔ یہ جو آپ دکھ تکلیف کم کرنے کے لیے تعلق تلاش کرتے ہیں، یاد رکھیں یہ تعلق تلاش کرنے کی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ انسان تعلق اس لیے بناتا ہے کہ وہ آپ کی خوشیوں میں اضافہ کرے، وہ لوگوں کے ساتھ اپنی انٹرٹینمنٹ کو انجوائے کر سکے، اپنی سائیکولوجیکل ریلیکسیشن کر سکے، نہ کہ اس طرح آپ اپنی باتوں دوسروں کو بتائیں، اپنی کمزوریاں بتائیں، پھر وہی شخص جو ہے نا کل کو آپ کی کمزوریوں سے آپ کو تکلیف پہنچائے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یاد رکھیں، اپنی ماضی کو کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کسی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق کیوں نہ۔ جو ماضی ہے وہ مر چکا ہے، جو کچھ بھی ماضی میں ہوا، آپ نے کیسی زندگی گزاری، آپ نے کیا غلطیاں کی، آپ نے کیا کوتاہیاں کی، آپ کی ماضی میں کیا تھا۔ بہت سارے لوگ اپنی ماضی کی برائیوں کو گلوریفائی کر کے بھی پیش کرتے ہیں، بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، جیسے بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنی غربت دیکھی، ہم نے بھوک دیکھی، ہم نے یہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا۔ یار یہ بھی کوئی گلوریفائی کرنے والی بات ہے؟ یہ جو آپ ماضی کو ہر وقت بتاتے رہتے ہیں نا دوسروں کے ساتھ، پھر اپنی ماضی کی خاص کر غلطیوں کو جو آپ شیئر کرتے رہتے ہیں، یہ بالکل بھی نہ کریں۔ نیا تعلق ہے یا پرانا تعلق کیسا بھی ہے، کسی کو بدلتے ہوئے دیر تھوڑی لگتی ہے میرے دوست۔ بڑی تعداد میں نے یہ آبزرو کیا کہ لوگ 20-20 سال بعد دھوکہ کھا جاتے ہیں تعلق میں۔ آپ سوچیں 20 سال بعد انہوں نے کیسا دھوکہ کھا لیا۔ ایک تو دوسرے شخص کی سائیکولوجی وہ نہیں پڑھتے، دوسرے شخص کو پڑھتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ
لوگوں نے کبھی میرے ساتھ ایسا کوئی سائیکولوجیکل ڈیمیج نہیں کیا. اس کی پتہ ہے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ میں دوسروں کی سائیکالوجی کو بہت جلدی پڑھ لیتا ہوں. ایک یہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دھوکہ کھانے کے بعد دوسرے شخص کا پتہ چلتا ہے یا بڑی دیر بعد دوسرے شخص کا پتہ چلتا ہے. اگر آپ کے پاس سائیکولوجیکل نالج نہیں ہوتا, آپ کو ریلیشن شپ چلانا نہیں آتا, تو آپ کو دیر سے پتہ چلتا ہے. دھوکہ کھانے کے بعد, ڈچ ہونے کے بعد دوسرے شخص کا پتہ چلتا ہے کہ دوسرے نے آپ کو نقصان دیا ہے. وگرنہ آپ کے پاس ذرا سا بھی سائیکولوجیکل علم ہوتا, ذرا سا بھی آپ کو دوسروں کی سائیکولوجی سمجھ آتی, تو آپ فوراً سمجھ آتے کہ یہ جو شخص ہے یہ مجھے ڈنک ضرور مارے گا. کبھی بھی اپنے پارٹنر کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں. تیسری بات, اگر آپ شوہر ہیں تو اپنی بیوی کی, اور اگر آپ بیوی ہیں تو اپنے شوہر کی. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, کسی کو آپ کی ساتھ منگنی ہوئی ہے, آپ کی منگیتر ہے, منگیتر کی باتیں, ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, لوگوں کو تمیز ہی نہیں ہے. اگر کسی کے ساتھ منگنی ہوئی ہے تو اس کی باتیں دوسری لڑکیوں کو بتائیں گے. اس نے مجھے یہ کہا. یار اچھی باتیں بتانی ہے تو بتائیں, بری باتیں خدا را مت بتائیں. یہ جو آپ ایڈورٹیزمنٹ کرتے رہتے ہیں نا, اسے دوسرے شخص میں جیلسی پیدا ہوتی ہے اور لوگ تعلقات کو خراب کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں. تو کوشش کریں آپ اپنے پارٹنرز کی, وہ پارٹنرز محبت کا بھی ہو سکتا ہے, بزنس پارٹنر بھی ہو سکتا ہے, لائف پارٹنرز بھی ہو سکتا ہے, آپ کی بیوی ہے, شوہر ہے, اس کی باتیں دوسروں کو خدا را کبھی بھی مت بتائیں. اگر اس سے کوئی تکلیف مل رہی ہے, کوئی دکھ مل رہا ہے, تو اس کو سارٹ آؤٹ کریں, نہ کہ اس کو ایڈورٹائز کریں. چوتھی بات یاد رکھیں, اپنی انکم بھی کبھی لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں. یہ بھی یاد رکھیں, آپ کتنا کماتے ہیں, زیادہ کماتے ہیں, کم کماتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اپنا بڑائی بیان کرنے کے لیے لوگوں کو زیادہ بتاتے ہیں کہ انکم بہت زیادہ بتا دیتے ہیں خوشی میں, اور بہت سارے لوگ کم بتاتے ہیں. دیکھیں, آپ کی جو انکم ہے یہ آپ کی پرائیویٹ بات ہے. یاد رکھیں, اس پرائیویٹ بات کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں آپ کتنا کماتے ہیں. اب اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے, پھر لوگ آپ کی انکم کا حساب کرنے لگ پڑتے ہیں, حساب مانگنے بھی لگ پڑتے ہیں. اب ہوتا کیا پتہ ہے, جب آپ اپنی پرسنل باتیں دوسرے شخص کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دوسرا شخص جو ہے وہ آپ پہ کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے. خود بھی ہم دوسرے شخص کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں. جب ہم اپنی پرائیویٹ باتیں, پرسنل باتیں دوسرے شخص کو بتاتے ہیں, اپنی انکم بتاتے ہیں, اس سے مشورے مانگتے ہیں, یہ بڑا ضروری ہے. جب آپ دوسرے شخص سے مشورہ مانگتے ہیں تو آپ خود ہی دوسرے شخص کو بڑا کر دیتے ہیں. یاد رکھیں اگر کوئی شخص جس کے ساتھ آپ کا کنیکشن, تعلق ہے, ریلیشن شپ ہے, جب آپ اس کے ساتھ اس سے مشورہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ اسے مشورہ مانگنے پر وہ کیا کرتا ہے, اپر سٹیٹ پہ چلا جاتا ہے اور آپ لوور سٹیٹ پہ چلے جاتے ہیں, اور آپ کا لوور ہینڈ ہو جاتا ہے. پھر جو دوسرا شخص ہے وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے, اور آپ کو برا لگتا ہے تو چیزوں کو آپ پہلے سے ہی اپنے کنٹرول میں رکھیں تاکہ بعد میں آپ کو پین نہ ہو, تکلیف نہ ہو. اگلی بات یاد رکھیں, اپنے منصوبے کسی کے ساتھ خدا را شیئر نہ کریں. جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے کوشش کریں باقی ساری باتیں کریں, لیکن اپنے منصوبے شیئر نہ کریں. اپنے منصوبے, پلانز لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ایک اچھا رویہ نہیں ہے, اس سے آپ بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں. جو لوگ دوسروں کے ساتھ اپنے منصوبے شیئر کرتے ہیں, ایک تو وہ دھوکہ بھی کھاتے ہیں اور تکلیف بھی اٹھاتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ آپ جب بھی کوئی چیز پلان کرتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ شیئر کبھی نہ کریں. ایک اور اہم بات کے تعلقات کے حوالے سے, اگر کسی شخص نے آپ کو کوئی بات بتائی ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کبھی بھی نہ کریں. یہ بڑی اہم بات ہے. آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ یہ سر کون سی بات ہے کہ ہم اپنی بات دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں. اس میں یاد رکھیے, یہ بات یاد رکھیں, اگر کوئی شخص آپ کو بات بتاتا ہے تو وہ بات آپ کی بات بن جاتی ہے, وہ آپ کے پاس امانت بن جاتی ہے, اور امانت میں کبھی بھی خیانت نہ کریں. یاد رکھیں, جس شخص نے آپ کو بات بتائی ہے وہ بات اب آپ کی بات بن گئی. اگر آپ کسی نے اپنی عزت آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو وہ آپ کی عزت بن گئی, یا کسی نے اپنا دکھ آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ آپ کا دکھ بن گیا, کسی نے اپنا راز آپ کے ساتھ شیئر کیا تو وہ آپ کا راز بن گیا. یاد رکھیں, دوسروں کو جب آپ اپنی باتیں سمجھیں گے تو آپ کی معاشرے میں عزت بھی ہوگی, آپ دھوکہ بھی نہیں کھائیں گے اور آپ تکلیف بھی نہیں اٹھائیں گے. یہ 6 باتیں خدا را کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, زندگی میں زیادہ گرو کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ. ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا, ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں. شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں, آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں, آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے, ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں, آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں, خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں, ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں, تو شلاجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے, ہمیشہ یاد رکھنی ہے, ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں, اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے.
کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو. حاملہ خواتین, ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے, ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے, تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شرجیت استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.